رزق کی تنگی کے حوالے سے جو عمل میں اب حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ میں بتاؤں گا تو اس کا رنگ اور ہوگا، اس کا فیضان اور ہوگا۔ اگر میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا دوں تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی آپ کو مل جائے گا، ان کی نگاہ کرم بھی ہو جائے گی، آپ کی توجہ بھی ادھر جائے گی اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک صاحب آئے، نوجوان، یہ تنویر صاحب کی طرح، برا حال، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، لیکن حالات نے پلٹا لیا، گردش ایام کی وجہ سے سب کچھ کیا ہو گیا، اجڑ گیا۔ تو جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو نہ کوئی ہدیہ دینے کو تھا اور نہ کوئی کرایہ تھا، جس طرح میں ابھی کتنی بار یہ بات جو کر چکا ہوں۔ تو جب آ کے رونا دھونا کیا تو شیخ رحمۃ اللہ نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ گھر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، کروڑوں میں کھیلتا تھا، بس حالات ایسے آئے ہیں کہ پہلے وہ اجڑا ہے، پھر مکان بکا ہے، پھر قرض اتنا چڑھ گیا ہے، اب میں کروڑوں کا کاروبار کرنے والا آج کروڑوں ہی کا مقروض تو اللہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سے تو ایک کام کر لے۔ کتنے کام؟ ایک کام کر لے، اللہ تیرا قرض بھی اتار دے گا اور تجھے مالا مال بھی کر دے گا، قرض بھی اتار دے گا اور مالا مال بھی کر دے گا۔ اور اللہ آج 80% لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کماتے ہیں یا تو پوری نہیں پڑتی، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ قرض ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ جی وہ ہمارے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی دکان نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، یا پھر وہی جو میں نے بات کہی ہے کہ قرض لیا کھا لیا، قرض لیا کھا لیا، پھر وہ 6 مہینے سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ والو کروڑوں کا قرض بھی آپ کے اوپر ہے، مکان بک گیا ہے، دکان بک گئی ہے، بدن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، یہ والے حالات بھی ہیں جیسے اس شخص کے تھے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ تو جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فارمولہ دیا، علاج دیا، وہ علاج آپ یقین کامل کے ساتھ کر لو تو کیا شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا قرضہ بھی اتارنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور جیسے تو پہلے مالا مال تھا اس سے بڑھ کے اللہ مالا مال کر دے گا۔ تو اس نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 313 بار تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھنا کس وقت ہے؟ پڑھنا کس وقت ہے؟ پڑھنا ہے فجر سے پہلے، اگر تو واقعی علاج کو علاج سمجھتے ہو۔ اگر رنگ بازی ہے، یعنی اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے، میرا بھی کرنا ہے، پھر جس وقت مرضی پڑھ لو۔ اور آج کیونکہ یہ مفت میں بتاتا ہوں سارا کچھ، تو مفت کی قدر یہ ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد میسج آ جاتا ہے، حضرت صاحب چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، عورتوں کا میسج آ جاتا ہے، حضرت صاحب ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا نام وضو کے بغیر اور اللہ کا نام ناپاکی میں، یہ سوال پوچھتے بھی انسان شرم سے مر جائے کہ میں کیا پوچھنے لگا۔ تو اللہ بولو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ مفت کی بے قدری ہے۔ یہی عمل 5000 روپیہ دے کے علاج لکھوایا ہوتا کاغذ پہ تو بندہ پھر اس طرح کے سوال نہ کرے۔ تو اللہ بولو ابھی میں نے برکتی نوٹ والا عمل بتایا ہے، عورتوں کا اصرار اس بات پہ ہے کہ ہم نے حالت ناپاکی میں لکھنا ہے، حالت ناپاکی میں لکھنا ہے، حالانکہ وہ 21 دن کا عمل ہے۔ تو عورتوں کی جو ماہواری شروع ہوتی ہے وہ 25 دن کے بعد، 26 دن کے بعد، 27 دن کے بعد، بعض کی 28 دن کے بعد، تو 21 دن تو بالکل صاف ستھرے دن ہوتے ہیں، اس میں نہیں کرنا، سوال کرنا ہے جیسا ناپاکی میں کر سکتے، ناپاکی میں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ناپاکی میں کرو گے تو کیا تاثیر آئے گی؟ تو اسی طرح اس علاج کو علاج سمجھ کے اگر کرنا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز سے 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، یا اس میں تہجد کی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنا وقت ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ والوں 7 مرتبہ درود ابراہیم ابوالآخر اور 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لو۔ اور کسی دن اللہ نہ کرے کوئی نرمی سستی ہے، بیماری ہے کوئی، یا آنکھ نہیں کھلتی، تو کیا ہے جو ہی آنکھ کھلے فوراً نماز ادا کرو، پھر نماز کے بعد اس عمل کو کر لو۔ لیکن اس کا وقت علاج کا کیا ہے؟
فجر سے پہلے، یہ نہیں بات بولنی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم علاج کو علاج نہیں سمجھتے، پھر اس کی تاثیر نہیں آتی، نفع نہیں ہوتا، تو ہمارا قرآن سے، اللہ کے کلام سے ایمان اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی جیسے طبیب نے بتایا ویسے کرو گے تو فائدہ ہو۔ تو اللہ بولو جب یہ عمل آپ تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے کریں گے، 3 تسبیحاں اور اوپر کتنا پڑھنا ہے؟ 13 بار، 313۔ انشاءاللہ العزیز 90 دن نہیں گزریں گے، اللہ تیرے حالات کو پھیر دے گا۔ تیرے گھر میں جادو ہوگا، ٹونا ہوگا، نظر بد ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے برکتی ہوگی، رشتوں کی بندش ہوگی، اولاد کی نافرمانی ہوگی، جتنے بھی من جملہ مسائل ہوں گے، عمل تو کر رہے رزق کا، اللہ سارے مسائل سے تجھے خلاصی عطا فرما دے گا۔ اب وہ شخص جس کو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل عطا کیا، وہ 3-4 مہینے کے بعد آیا، 3-4 مہینے کے بعد آیا، تو اس نے ہاتھ میں جو اس وقت کی سوغات تھی، آم، جس طرح گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو آم ہوتے ہیں، تو وہ آموں کی پیٹی ایک پکڑی ہوئی۔ کیا پکڑی ہوئی ہے؟ آموں کی پیٹی۔ جس دن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ پہلی دفعہ آیا تھا تو کس حال میں تھا؟ بدن پہ کپڑے پورے نہیں تھے۔ تو آج کیا لے کر آ رہا ہے؟ نذرانہ، نیاز لے کر آ رہا ہے۔ تو آموں کی پیٹی جو ہے وہ ہدیہ جس طرح ہوتا ہے پیش کی۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیسے آج کیسے یہ آموں کی پیٹی آئی؟ تو عرض کرنے لگا کہ شیخ جو عمل آپ نے بتایا، میں نے نماز کی پابندی کی، جو وقت بتایا اس وقت کی پابندی کی، یعنی وظیفے کو علاج کو علاج سمجھ کے کیا، تو اللہ نے 3 مہینوں کے اندر اندر ایسے حالات بدلے ہیں کہ پہلے اللہ نے ریڑھی پہ کاروبار چلایا، یعنی ریڑھی چلنا شروع ہو گئی۔ جس دکاندار کے آگے ریڑھی لگاتا تھا اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی، اس نے کہا کہ اندر آ جا، ادھی ادھی کر لینے ہیں۔ میرا خیال بات نہیں سمجھے، سمجھ گئے؟ یعنی جس دکاندار کے آگے ریڑھی لگاتا تھا اللہ نے اسی دکاندار کے دل میں پیار ڈال دیا، اس نے کہا یار تو آگے کھڑا ہوتا ہے، میرا کاروبار تھوڑا ہے، میرے ساتھ آ جا، ہم پارٹنر بن کے آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ریڑھی سے کہاں بیچ دیا ہے؟ دکان پہ۔ تو الحمدللہ اب گھر بھی چلتا ہے اور باہر کا نظام بھی چل رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں قرضہ بھی دے رہا ہوں۔ کتنے مہینے کے بعد آیا ہے؟ 3 مہینے کے بعد۔ ہر مہینے شیخ کو بھولا نہیں ہے، وہ نسلی تھا۔ آج اکثریت کیا ہے؟ نقلی۔ وہ نسلی تھا، اصلی تھا۔ وہ جس درس پہ سے احسان ہوا تھا اس احسان کی احسان فراموشی نہیں کی اس دار کی، وہ ہر مہینے حاضری دیتا رہا ہے، حاضری دیتا رہا۔ اللہ والو 3-3.5 سال کے بعد وہی بندہ جو وظیفہ لینے کے لیے میرے شیخ سے دعا کروانے کے لیے آیا تھا، اور میرے شیخ رحمۃ اللہ نے کلمہ تمجید تیسرے کلمے کا ذکر دیا تھا، وظیفہ دیا تھا، آج دار کا لنگر وہ چلاتا ہے، ٹرکوں کا مالک ہے۔ یعنی اتنا اللہ نے دیا ہے کہ آٹا ٹرکوں کے حساب سے جو آتا ہے، آٹا ادھر سے آتا ہے، آٹا ادھر سے آتا ہے۔ تو جب ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، یعنی جو پیر بھائی ہوتے ہیں، جب ہم نے پوچھا بھائی آپ ارب پتی کیسے بنے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، مجھے شیخ کی ولی کی نگاہ اور تیسرے کلمے نے ارب پتی بنا دیا ہے، مجھے تیسرے کلمے نے اور شیخ کی دعاؤں اور ان کی نگاہ نے ارب پتی بنا دیا ہے۔ تو اللہ والوں میں کہنا بس یہ چاہتا ہوں کہ اگر مالی حالات اچھے کرنا چاہتے ہو اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہو، اور جس طرح آپ کے اندر خواہش ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، اگر ارب پتی بننا چاہتے ہو تو یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ والو اس کے علاوہ کوئی تسبیح، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو تجھے رزق کی ایسی بلندیوں تک پہنچا دے۔